اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اپنے وقت سے بہت لیٹ پہنچا ہوں، اساتذہ کرام سے معذرت چاہتا ہوں، بس غیر اختیاری کچھ ایسی چیزیں پیش آ گئی، بس حاضری ہو گئی ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور آپ حضرات نے بڑے بزرگوں کے بیانات سنے ہیں، مزید سنیں گے انشاءاللہ۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، جو ہمارے مہمان یہاں آج تشریف لائے ہوئے ہیں علاقہ بھر سے، ان سے صرف یہ عرض کروں گا کہ میں بھی اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہوں، بلکہ جتنے بھی یہ احباب یہاں آ رہے ہیں آپ کے سامنے سب یہیں سے پڑھ کر اور تربیت لے کر الحمدللہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ان اساتذہ کرام کو، قاری جمال الدین صاحب، قاری جلال الدین صاحب، قاری عبدالغفور صاحب اور اساتذہ کرام جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے۔ بس ایک پیغام ہے آپ حضرات کے لیے۔ اکثر احباب وہی ہیں کہ جن کے بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے جو اولاد والا ہے، اس کی یہ دلی تمنا اور دعا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فرقان میں اپنے خاص بندوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اب اس کا ترجمہ سنیے تو انشاءاللہ جو اولاد والے ہیں دل سے آمین نکلے گی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، یقیناً اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، لیکن بعض دفعہ یہی اولاد انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت، عذاب اور ذلت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ آج تو سردی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں آپ حضرات نے گھروں میں اے سی لگائے اور بڑا مہنگا ایک اے سی خرید کے لائے، کمرے میں لگا دیا۔ لگانے کے بعد اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا آئے گی، کچھ گرمی میں سکون ملے گا، لیکن کافی دیر انتظار کے باوجود کوئی ہوا نہیں آ رہی۔ آپ نے فون کیا جہاں سے وہ لے کے آئے تھے اے سی، بڑی مہنگی مشین، جی ہم نے یہ لگا دیا دیوار کے ساتھ تو ہوا تو آ نہیں رہی۔ وہ پریشان ہوئے کہ شاید کوئی خرابی ہے، بہرحال ایک مکینک بھیجا، اس نے آ کے سارا چیک کیا، اے سی ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے چلتے چلتے پہنچا کہ اس کا کنیکشن کہاں کیا آپ نے، تو دیکھا کہ وہ بورڈ کے ساتھ تار ہی نہیں لگائی، پلگ نہیں لگایا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ اے سی کام کرے گا جب اس کا آپ کنیکشن قائم کریں گے اس بجلی کے ساتھ۔ تو جیسے ہی بجلی کے ساتھ وہ لگایا اور بٹن آن کیا تو وہ اے سی چلنے لگا، ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ تو فرمایا کہ جب یہ کتنا ہی مہنگا اے سی خرید کے آپ لگا لیں تو اس میں سے ٹھنڈی ہوا تب آئے گی جب اس کا کنیکشن پیچھے بجلی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اولاد کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی باصلاحیت ہو، کتنی ہی جسامت اور قد آور ہو، کیسی ہی اولاد اللہ کریم عطا فرما دیں، آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب اس کا کنیکشن خالق کے ساتھ، اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا جوڑیں گے۔ ایک دوسری بات، اے سی بھی لگا لیا ہم نے اور اس کا کنیکشن بھی جوڑ دیا۔ اولاد کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ والدین اس بات کو سمجھیں، آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا تعلق دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کم از کم اتنا ہو جائے کہ یہ دنیا آخرت میں عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دو کام اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، ان کو پابند بنا دیجئے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ بس یہ دو کام آپ نے اولاد سے کروا لیے تو ان سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اے سی بھی لگا دیا اور لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتے ہیں، بچہ کمرے میں کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، وہ کھیل رہے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں تو اس کو ڈانٹتے ہیں، پتہ نہیں اے سی چل رہا ہے، بند کرو دروازہ، یہ کھڑکی تھوڑی سی کھلی، اس کو بند کرو۔ کیوں بند کر رہے ہیں؟
کہ یہ اے سی کام تب کرے گا، ٹھنڈک ہمیں تب ملے گی جب یہ باہر کی تپش اندر نہ آئے۔ آپ نے بچوں کو نمازی بھی بنا دیا، یہ اکثر لوگوں کا ایک شکوہ ہے ہم علماء سے، میں اس کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ جی ہم نے بچے کو حافظ بھی بنا دیا، آپ کے مدرسے میں پڑھا، حافظ قرآن بن گیا۔ بچی کو عالمہ بنا دیا ہم نے، نماز بھی پڑھتے ہیں، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، سارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اے سی لگا کے دائیں بائیں سے ساری کھڑکیاں بھی کھول دیں، دروازے بھی کھول دیں، اور پھر شکوہ کریں اس مشین کے مالک جہاں سے لے کے آئیں جی ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا، تو آپ خود بتائیے کہ کوئی عقل مند اس پر شکوہ نہیں کرے گا، بلکہ اسی کو ڈانٹے گا جس نے یہ اے سی لگا کے ساری کھڑکیاں کھولی کہ بے وقوف پہلے یہ بند کرے گا تو تجھے ٹھنڈی ہوا ملے گی نا۔ یہ اولاد کو حافظ بنا لیا، عالمہ بنا دیا بچی کو، اب چاہتے ہیں کہ اس سے سکون ملے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ جو آپ نے گھروں میں کھڑکیاں کھولی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ جو ساری چیزیں آپ نے گھر میں لا کے جمع کر دی ہیں خرافات کی، ان سب کو بند کریں گے تو یہ اولاد آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گی۔ جب تک یہ کھڑکیاں بند نہ ہوں تو پھر یہ ایسی کتنا ہی قیمتی آپ لگا لیں، وہ سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، اساتذہ کرام نے، مدرسے والوں نے بڑی محنت کر کے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں ایک ایک بچے کو، ایک ایک بچی کو یہاں پہنچانے کے لیے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیے، ان بچوں کو ماحول دیجئے کہ یہ وہ قرآن پاک اور نماز کے ان انوارات کو سنبھال سکیں۔ آپ جب ماحول نہیں دیں گے تو وہ چیزیں جو یہاں سے لے کر گئے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ ایک لطیفہ ہمارے استاد سنایا کرتے ہیں، بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، ایک آدمی نے ریچھ پالا، چونکہ دیہاتی ماحول ہے سارے جانتے ہیں، ریچھ بچے اگر نہ دیکھا ہو آج کے زمانے میں تو بندر پال لیا۔ اب جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب آپ گھر میں رکھیں گے تو یہ مانوس بھی ہو جاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، وفا بھی کرتے ہیں۔ تو مالک بیمار ہو گیا، اب ریچھ اس کی خدمت کر رہا ہے مالک کی، اب وہ پنکھا اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ہوا بھی کرتا ہے، اور بیمار آدمی کے پاس مکھیاں بہت آتی ہیں۔ ایک مکھی اس مالک کی ناک پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، پھر اڑاتا ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر وہ کافی تنگ آ گیا۔ اس نے کہا میرے مالک کو مکھی تنگ کر رہی ہے۔ تو اس نے اپنے عقل کے مطابق سوچا، یہ والدین جو کہتے ہیں نا جی کیا کریں مولوی صاحب، اگر نہ کریں تو یہ چیزیں نہ لائیں تو پھر کیا کریں، بچوں کا رونا اور بچوں کی یہ پریشانی بھی نہیں دیکھی جاتی نا، تو یہ محبت میں ہم سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس ریچھ نے کیا کیا کہ مالک کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ایک پتھر اپنے پاس اٹھا کے رکھ لیا، اب یہ مکھی آئے نا اس کو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ وہ مکھی آ کے پھر بیٹھ گئی ناک پر، تو ریچھ نے وہ پتھر اٹھایا اور مالک کی ناک پہ دے مارا، تو بچے بھی بتائیں گے کہ مکھی مر گئی، مکھی مر گئی۔ اب اس ریچھ نے تو بڑی محبت کا اظہار کیا، وفا کی اپنے مالک کے ساتھ، لیکن غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان کر گیا، اور اتنا بڑا نقصان۔ آج ہم ماں باپ بڑی محنت سے کمایا ہوا پیسہ اپنی اولاد کو جہنم میں بھیجنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، صرف اولاد کی محبت۔ تو اللہ کے لیے ان اساتذہ کی محنت کو ضائع نہ کیجیے، انہوں نے بڑی محنت کر کے آپ کے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، یہ ماحول عطا کیا ہے۔ اللہ کریم ان کا سایہ بھی سلامت رکھے، اور ان بچوں کو بچیوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے خود بھی نماز کی پابندی کیجیے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیے، انشاءاللہ یہ اولاد آپ کے لیے دونوں جہانوں میں عزت کا ذریعہ بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔